السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں کا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر جو کہا جاتا ہے کہ ہم غمگین رہتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں کوئی اچھی محفل میں بھی جا کے وہ سکون نہیں ملتا کہ جس مقصد کے لیے ہم اس محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ کام ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کاموں کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ اب اگر سوال یہ ہے کہ ہم غمگین رہتے ہیں، ہمیں غم ہے، تو اس غم کی وجہ بھی ہوگی، وہ غم کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو جہاں کہیں بھی ہماری جو کاموں کی وجہ ہے وہ وجہ پتہ چل جائے، تو پھر تو وہ مسئلہ ہمیشہ وہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے جس کا کوئی حل ہو، تو وہ تو بس اب لینا ہے اور چلنا ہے، آگے دوڑنا ہے۔ تو بہت سارے جس طرح ہم مریض بھی دیکھتے ہیں کہ آدھا خرچہ اور آدھی محنت وہ ادھر ہی لگا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کو یا مریض کو اس کے بیماری کی کاز اینڈ ریزن پتہ نہیں چل رہی ہوتی۔ جب ریزن پتہ چل جائے، کاز پتہ چل جائے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر جس وجہ سے ہو رہا ہے اس کام کا خوبصورت طریقہ تو ہے حل کرنے کا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جب کبھی ہم غمگین ہوں، ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں بالکل مزہ نہیں آ رہا، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنی وجہ کو جاننا ہے کہ جہاں پہ مجھے غم محسوس ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے۔ کیا کسی کی بات نے، کسی کے عمل نے، یا ارد گرد کے کسی ماحول نے ہمیں خراب کر رکھا ہے، اس چیز کو ایک بندہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری بہت ساری وجوہات میں جو میں نے محسوس کیا ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے نزدیک چیزوں کی جو ڈیفینیشن ہے، لفظوں کی ڈیفینیشن ہم نے اسے چینج کر رکھا ہے، ہم نے اسے الٹ پلٹ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں میں گھرے ہونے کے باوجود بھی وہ نعمت ہی نہیں لگتی۔ ان میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے گا تو ہم خوش ہوں گے۔ اور نعمت کی ڈیفینیشن ہمارے نزدیک کیا ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کو نعمت کہتے ہیں، اسے حاصل کرنے کو نعمت کہتے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے اتنی عجیب اپنے نزدیک ڈیفینیشن نعمت کی کر رکھی ہے کہ اگر ہم زندگی بھر کی تمام دنیا کی چیزوں کو بھی لے لینا تو تب بھی ہم خوش نہیں ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے نزدیک نعمتوں کی ڈیفینیشن آج یہ بن چکی ہے، جو نہیں ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے پیچھے تگ و دو کرو اور اس کے پیچھے دوڑتے رہو۔ تو گویا اب اگر موبائل ہمارے پاس فار ایگزامپل نہیں ہے، ہماری چاہت ہے کہ وہ ہمیں مل جائے کیونکہ وہ نعمت ہے، تو وہ مل بھی جائے گی تو ہم خوش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نہیں ہے تو اسے لینے کی کوشش کرو اور خوش رہو۔ تو بھائی وہ تو اب حاصل ہو چکی ہے، اور ہمارے نزدیک ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو نہیں ہے تو مزید مطلب یہ کہ دوڑنے کا بھی دوڑنا، اندھیرے میں بھی دوڑنا، روشنی میں بھی دوڑنا، ہر وقت اس دوڑ کی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس دوڑ کی کوئی منزل نہیں ہے، اس راستے کا کوئی آخری اینڈ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، بس ہمیں دوڑتا ہی رہنا چاہیے پھر تو۔ اور پھر اس کے اندر تگ و دو ہے، محنت ہے، آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی سوچوں کو درست اس انداز سے رکھ سکتے ہیں کہ جو نعمتوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ارد گرد ہے، وہ نہیں کہ جو نہیں ہے۔ جو نہیں ہے تو کیا پتہ ہماری قسمت میں نہ ہو، یا کیا پتہ وہ ہماری ضرورت کے لیے نہ ہو، یا کیا پتہ اس وقت وہ ہمیں ضرورت ہو ہی نہ۔ تو اس وجہ سے کہ جو نہیں ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو چیز موجود ہے ہمیں اس میں بھی مایوسی پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تو جو چیز انسان کے پاس ہے، اللہ رب العزت اس کی جو دی ہوئی نعمت ہے اس کو انسان اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرے، اسے استعمال کرے۔ جب کبھی بھی ہمارا ذہن اس طرف ڈلنے لگے، گرنے لگے، محسوس کرنے لگے کہ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو اس وقت یہ بھی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس چیز سے اللہ رب العزت کی ناشکری پیدا ہوتی ہے اگر یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کریں کہ الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، تو غم کے اندر بھی بیٹھ کے اس چیز کی انسان پریکٹس کرے کہ جب بھی کبھی غمگین ہو جائے تو اسے سب سے پہلے اس بات کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے کہ الحمدللہ اگر بہت سارے اگر مسئلے ہیں تو بہت سارے حل بھی تو ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ الحمدللہ میرے پاس ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں، اگر آج میں غمگین بیٹھا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، تو الحمدللہ کوئی صاف کرنے والا تو ہے، کچھ سننے سنانے والا تو ہے، کچھ پوچھنے والا، کچھ سمجھانے والا تو ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھائیاں ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس کو لے لیں، ہم اس کو قبول کر لیں، تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور ہماری مایوسی ختم ہو سکتی ہے، ہمارے غم ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے شرط اول یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا، اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی سوچ کو درست کرنا، اپنے نظریے کو پاک کرنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کی اچھی چیزوں کو دیکھنا، محسوس کرنا، تو اس سے انسان کا ضرور مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔